السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ آواز تو کھول، تھوڑے دیر قریب ٹھیک ہے، بالکل آواز ختم کرتی، میرا گلا پہلے خراب ہے۔ کھلو دی آواز، بچے تھوڑا جی کنٹرول کرو، مسلسل پریشان ہے، بیٹا آرام نہ بیٹھ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ذات گرامی کو بزرگان برادران ملت، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ کی جامع مسجد کے انعقاد پذیر اس دینی پروگرام میں شریک ہوا، اور میں اپنے برادر محترم عزت مآب جناب حضرت مولانا حافظ صدر احمد صاحب ایڈوکیٹ حافظ اللہ تعالی اور دیگر رفقائے کرام منتظمین پروگرام، ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پاکیزہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ جیسے دینی بھائیوں بزرگوں کی ملاقات اور زیارت سے محرمت ہو رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے عزیزوں نے، بھائیوں نے جن پاکیزہ مقاصد کی حصول کے لیے آج اس پروگرام کے اہتمام، انعقاد اور انتظام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کے ساتھ ان مقاصد کو پورا فرمائے۔ یقیناً آپ مجھ سے قبل برادر عزیز
قبل ایک برخوردار ایک عزیز بچے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار سن رہے تھے، کلام سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت، فرشتگی، شفتگی اور محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ یقیناً یہ ہمیں اللہ کی تعلیم ہے اور اللہ نے ہمارے اوپر یہ فرض کر دیا ہے کہ ہم اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرنے کے پابند ہیں تو اس ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو یہ حقیقت تو معلوم ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے محبت کرنے والا، دوسروں کے ساتھ پیار کرنے والا، انس کرنے والا، تعلقات پیدا کرنے والا بن کر دنیا میں آیا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر درندوں والی صفات ہوتی ہیں، جو کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر عموماً ہر انسان چاہے کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جیسا کیسا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اور یہ محبت کی اقسام پر مشتمل ہے۔ بعض اوقات اس محبت کا سبب انسان کے دل میں شفقت کا جذبہ ہوتا ہے، اس شفقت نے اس کو دوسروں کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کر رکھا ہے، جس کی مثال والد کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے۔ بعض اوقات انسان محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں کسی شخصیت کا ادب اور احترام پایا جاتا ہے، وہ احترام اس کو محبت کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس کی بہترین مثال اولاد کی اپنے والدین سے محبت ہے۔ بسا اوقات انسان بحیثیت انسان اپنے اندر نفسانی خواہشات نہیں پاتا ہے، اس سے مغلوب ہو کر وہ کسی کے ساتھ انس کرتا ہے، جس کی پاکیزہ اور بہترین مثال زوجین کی خامد اور بیوی کی باہمی محبت ہے۔ چوتھی محبت کہ جو انسان بعض اوقات اپنے دل کے احساس، ہمدردی، خیرخواہی کی بنا پر کرتے ہیں، جیسے ایک اچھا مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کی جذبات، اور ایک محبت ایسی ہے کہ جو انسانی محبتوں پر بعض اوقات غالب آ جاتا ہے، اور وہ محبت ہے انسان کی اپنے نفس کے ساتھ، اپنی انا کے ساتھ، انانیت کے ساتھ۔ آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر انانیت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ انانیت کی محبت غالب آئی، اس نے بیوی کی محبت کو قربان کر دی۔ بعض اوقات بیوی جو اپنے شوہر سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، بعض اوقات اس کے دل میں انانیت کھڑی ہو جاتی ہے، ضد پیدا ہو جاتی ہے، وہ عدالت میں جا کر خلا لے کر اپنے خامد سے الگ ہو جاتا ہے، وہ اس نے اپنے خامد کی محبت کو قربان کر دیا۔ بعض اوقات انسان کے اندر یہ انانیت کی محبت اتنی غالب آتی کہ اخبار میں اشتہار شائع کر دیتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو اپنی جائیداد سے آ کر دیا، اپنے آپ سے الگ کر دیا، بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا۔ اور بعض اوقات ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، ابھی چند ہفتے پہلے لاہور میں یہ واقعہ ہوا کہ بیٹے کے اندر انانیت نے جنم لیا اور اس ظالم نے دوسروں کو ساتھ ملا کر اپنے والدین کو قتل کر ڈالا۔ انانیت کی محبت بڑی عجیب چیز ہے، یہ ساری محبتوں پر غالب آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہم نے ایک ایسی ہستی بھیجی ہے، اگر کوئی انسان باقی سارے رشتوں کی محبتوں کے ساتھ ساتھ اپنی انانیت کی محبت کو بھی ان کی محبت پر قربان نہیں کر دیتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی جو محبتیں آپ نے سنی ان کے بارے میں خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الایمان بالکل شروع میں سے حدیث پاک نقل کی۔ آپ فرماتے کہ تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، تمام رشتوں سے زیادہ محبوب نہیں بن جاتا، مومن نہیں بن سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان محبتوں پر نبی پاک کی محبت کو غالب کرنے کے بارے میں فرمایا، کہہ دیجئے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں اگر عورتیں ہوں تو تمہارے شوہر، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہاری تجارت کاروبار، تمہاری رہائش گاہیں، بلکہ اللہ کی عذاب کے ناظر ہونے کے انتظار، تم اللہ کے ہاں مومن نہیں ہو، فاسقوں میں درج کیے جا چکے۔ اور جو میں نے عرض کیا، انسان جب تک اپنی انانیت کی محبت کو بھی نبی پاک کی محبت کی چوکھٹ پہ قربان نہیں کر دے تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے عمر میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو؟ وہ سچ بولنے والے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ وہ ایسے لوگ نہ تھے کہ دل میں کچھ اور ہے زبان پہ کچھ اور ہے۔ میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ یہاں تو منافقوں کا ٹولہ ہے کہ نام دین کا لیا جاتا ہے، کام اوروں کا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے منافق نہ بنائے۔ جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہی تعلیم دی تھی اور اس تعلیم کو سمجھ کے اس میں عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھی بن جاؤ، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھی نہ بننا۔ المرء علی دین خلیلہ، آپ فرماتے جس طرح کے دوست بناؤ گے، جس طرح کے جانشین بناؤ گے، جس طرح کے ہم نشین بناؤ گے، انہی طرح کے تم بھی ہو جاؤ گے۔ سچ بولنے والوں کے ساتھی بنو گے، تم بھی سچ بولنے والے بن جاؤ گے۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، آپ فرماتے ہیں دوست جب بھی بنو مومن کو دوست بنو، اپنے گھر کسی کو کھانے پہ بلاؤ تو تقوی والوں کو بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
فقد فاز فوزا عظیما. بڑی کامیابیاں تو انہی کا مقدر ہے جو ہمیشہ درست بات کہنے کی عادی ہیں، سچی بات کہنے کی عادی ہیں. سچ بولنے والے عمر فاروق نے کیا کہا رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی الا من نفسی، مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں. بس بحیثیت انسان یہ عرض کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی جان سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں عمر یاد رکھ، جب تک میری جان تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. فوراً عرض کرتے ہیں الآن انت احب الی من نفسی، میں اسی لمحے اعلان کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر تو بھی سن لے، اللہ نے تیرا ایمان مکمل فرما دیا. نبی کو اپنی انانیت سے بھی زیادہ پیار کیے بغیر ہم مومن بن سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین. میرا خیال تجھے تھکے بیٹھ، ابھی تک قاریاں بھی باری آنی سی. تم میرے جیسے طالب علم کا قرآن نہیں سن پا رہے تو قاری تمہیں انشاءاللہ ایسا قرآن سنائے کہ تمہارا ایمان تازہ کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. نعرہ تکبیر. آپ سب تو نہیں ہیں؟ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. نعرہ تکبیر. تھک تو نہیں گئے آپ؟ جو پہلے ہی بیٹھے تھے بس دعا کر لینے. قاری عبدالسلام صاحب میں عرض کرنا ہے فجر نماز تو ہم پڑھا دیں گے، آرام کر لیے سارے. ہے دم خم سننے کا؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ 15 منٹ میں اور لوں گا، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ الرحمن. توجہ فرمائیں. النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میرے نبی کریم علیہ السلام جن کے نزدیک من انفسهم اپنی جانوں سے زیادہ مقرب ہو جاتے ہیں، اولا اور محبوب ہو جاتے ہیں، میں اللہ کے بارے میں اعلان کر رہا ہوں تو یہ میرے مومن بندے بن جاتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیار جس ہستی سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد سے زیادہ پیارے، ماں باپ سے زیادہ پیارے، اپنے گھر بار سے زیادہ پیارے. ہم ان کی حرمت، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی محبت پر ساری کائنات کو قربان کر سکتے ہیں. آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ آئیے اس کا جواب سنیے. ایک سبب تو یہ ہے اللہ اللہ کہ دنیا میں ہر انسان جس کے اندر انسانیت ہے وہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے. وہ اپنے محسن کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ آباد میں بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں کوئی اور اصول چلتا ہے. محسن کے ساتھ
کیا کی جانی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد ہمارا سب سے بڑا جو محسن ہے اس کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقین جانیے ہم کہاں بیٹھے ہیں بتائیں مجھے؟ یہ مسجد، یہاں آنا یہاں بیٹھنا کس لیے آئے؟ قرآن سننے کے لیے۔ یہ مسجد کا ماحول، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ سمجھ، مسجد کا تصور اور اللہ کا قرآن، اس کی تلاوت، اس کی لذت، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کی تفسیر، اس کی ہدایات، اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کی رہنمائی، اس کا نور، اس کی روشنی، یہ ہمیں سب کچھ کہاں سے ملا؟ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملا، آپ کی تعلیم و تربیت سے ملا۔ آپ نے ہمیں بتایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں بناؤ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے عوض اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ مسجد یہاں پہ آنا، آقا فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے چلا باوضو ہو کر مسجد کی جانب ہر قدم اٹھانے پر اللہ نے نیکی درج فرماتے تھے کہ سجدے کر کر کے ان کے ماتھوں اور جبینوں پر نشان پڑ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں نبی پاک علیہ السلام، صحابہ کرام، آپ نماز تہجد سے فارغ ہوئے، انصرف الیہم، رخ انور جانثاروں کی طرف فرمایا، اور آپ نے کیا بات فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں اوتیت فی ہذہ اللیلہ خمسا ما اوتیہن احد قبلی، آج رات اللہ نے مجھے 5 ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں سے اللہ نے کسی کو نہیں عطا۔ اللہ اسی لیے تو قرآن میں فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ کی قسم میری اپنی حالت یہ ہے، میں 100 بار بھی پڑھ لوں تو میرا دل نہیں بھرتا، اتنی اس قرآن کی آیت میں مٹھاس ہے، سارا قرآن ہی مٹھاس سے بھرا ہوا ہے۔ سنا دوں یہ آیت؟ جی چاہ رہا ہے سننے کو؟ توجہ فرمائیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتدر الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہم نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو پیدا فرمایا اور عام انسانوں سے اللہ اولیاء کو بنایا اور اولیاء سے اللہ صحابہ کرام کو بنایا اور صحابہ کرام سے اللہ نبیوں کو بنایا، نبیوں سے اللہ رسولوں کو بنایا، اور رسولوں کے مقابلے میں سب سے اللہ 5 اولو العزم رسولوں کو بنایا۔ اور اللہ یہاں فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی باری آئی اللہ فرماتے ہم نے ان کے درجات سب سے بلند فرما دیے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ،
نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آج اللہ نے مجھے وہ 5 عظمتیں عطا فرمائیں، اور ایک روایت میں فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں 6 الگ فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ان میں آپ فرماتے ہیں جعلت امتی خیر امت، اللہ نے میری امت کو ساری امتوں سے اعلیٰ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے محسن اعظم جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ بنا دیا۔ اس لیے نہیں بنا دیا کہ میں کسی سید کا بیٹا ہوں، آپ کسی پٹھان کے، کسی چودھری کے، کسی وڈیرے، کسی ارائی، کسی راجپوت کے بیٹے، نہیں، فرمایا اس لیے تم سب سے بہترین ہو کہ تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی ہو، تمہاری نسبت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس امت کو ساری امتوں سے اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ ایک مقام پر عجیب بات فرماتے ہیں، ذرا سنیے، سورۃ الحدید اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین۔ بڑے سونے نعرے مارنے سے اللہ تعالی سلامت رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا ویجعل لکم نورا ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول محبوب علیہ السلام کے سچے امتی تو بن کے دکھاؤ۔ میں اللہ پھر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ایسے ایسے لاڈ کر کے دکھاؤں گا کہ دنیا دیکھ لے گی۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، کیا لاڈ کر کے دکھاؤں گا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے دوسری امتوں کے اگر تقابل کیا جائے تو فرق یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے ایک ٹیم بلائی، ان کے ذمے کام لگایا، فجر سے لے کے زور تک کام کرو، ان کا کام پورا ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا ان کو بلاؤ، ان کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ ہر ایک مزدور کو ایک ایک قرات، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، مزدوری اللہ نہیں، تازہ دم ایک ٹیم بلاؤ۔ ان سے فرمایا کہ تم نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کرنا ہے۔ ٹائم ان کا کم تھا پہلی ٹیم کے مقابلے میں، مزدوری دینے کا ٹائم آیا، اللہ نے فرمایا اپنی رحمت کے ساتھ چلو ان کو بھی تم انہی کے برابر ایک ایک قرات ادا کرو۔ پھر تیسری ٹیم بلائی، ان کے ذمے کام لگایا کہ تم نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کرنا ہے۔ ان کا ٹائم سب سے کم تھا، جب ان کا ٹائم ختم ہوا، مزدوری دینے کا ٹائم آیا، اللہ فرماتے یہ ٹیم مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، ان کا ٹائم اگرچہ سب سے کم ہے مگر ان کی مزدوری دونوں کے ڈبل مزدوری دی جائے۔ آقا فرماتے ہیں وہ پہلی ٹیم یہودیوں کی تھی اور دوسری ٹیم نصارہ کی تھی،
اور تیسری ٹیم اللہ نے میری امت کی بنائی ہوئی تھی۔ کام تھوڑا کرتے ہیں اور اجر زیادہ پاتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفسیر طبری میں اور تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرآن العظیم جو مشہور ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے، اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تورات کی تختیاں اٹھا کر اللہ کے سامنے آ گئے، کہتے انی اجد فی الالواح امتا خیر امت اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی قال لا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے یا اللہ میں تورات کی تختیوں میں پڑھا دنیا میں آپ ایک ایسی امت بھیجیں گے جو ساری امتوں سے اعلیٰ ہوگی اور ان کا پیغام کسی مخصوص فرقے کے لیے مسلک کے لیے نہیں ہوگا، اخرجت للناس وہ سارے انسانوں کی رہنمائی کرنے والے بن کر آئیں گے۔ وہ نفرت کی دیواریں کھڑی نہیں کریں گے، وہ محبت کے بلڈوزر سے ساری دیواریں مسمار کر کے اپنے پیغام کو عالمگیر پیغام بنا کے پیش کریں گے۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، یہ ان کا اصول ہوگا جو ان کے آقا نے انہیں سکھایا ہوگا کہ دنیا میں دین کو آسان بنا کر پیش کرو، مشکل بنا کے پیش نہ کرو، دین کو اس انداز سے پیش کرو کہ سننے والے سن کے خوش ہو جائیں اور کہ دل میں نفرت پیدا نہ ہو۔ یا اللہ یہ امت میری بنا دے، اللہ فرماتے نا نا نا، یہ تو ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، یہ اعزاز والی امت ہوگی تو میری آخری پیغمبر کی ہوگی جس پیغمبر کا نام نامی اور اس میں گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں اناجیلہم فی صدورہم یقرؤون حفظا، یا اللہ جو کتاب آپ ان پہ نازل فرمائیں گے وہ ان کو زبانی یاد ہو جائے گی، وہ زبانی پڑھا کریں گے۔ دنیا میں کوئی ہے ایسی قوم کہ جنہیں اپنی الہامی یا اپنی مذہبی کتاب زبانی یاد ہے؟ میں حلفاً کہتا ہوں، علی وجہ بصیرت کہتا ہوں، میں نے ساری دنیا گھوم پھر کے دیکھی، دنیا میں کوئی ایسا یہودی نہیں ہے۔ حافظ صفدر احمد صاحب بھی بیل مزار میں بڑا کام کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے، ان سے پوچھ لو، میں بے شمار ان کے سیمینارز میں جا کے اپنے اسلام کی ترجمانی کر چکا ہوں۔ میں آپ کو علی وجہ بصیرت پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایک یہودی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنی تورات زبانی یاد ہو۔ دنیا میں کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے کہ جس کو مکمل انجیل یاد ہو، دنیا میں کوئی سکھ ایسا نہیں ہے جسے پوری گرنتھ زبانی یاد ہو، کوئی ہندو ایسا نہیں ہے جس کو وید یاد ہو، مگر دنیا میں ہزاروں نہیں کروڑوں ایسے مسلمان موجود ہیں جنہیں اللہ کا قرآن زبانی یاد ہے۔ جنرل پرویز مشرف ان کے دور میں ایک دفعہ سروے ہوا کہ ہر سال پاکستان میں کتنے حافظ قرآن پیدا ہوتے ہیں۔ سنا دوں سروے کی جو رزلٹ تھا، سنا دوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو رجسٹرڈ مدارس تھے گورنمنٹ کے کھاتے میں، وغیرہ کئی مدارس ایسے جو رجسٹرڈ ہوتے ہی نہیں، وہ اللہ کے توکل پہ کام کرتے رہتے، مدارس کے اندر بنے ہوئے، مساجد کے اندر اور دیگر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر، وہ پرواہ نہیں کرتے، دین کا کام ہو رہا ہے، قرآن حفظ ہو رہا ہے۔ جو رجسٹر مدارس تھے پاکستان میں، وہ ایک سال، اس سال میں جو حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے وہ 4 لاکھ تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر دیگر غیر رجسٹر کو شامل کر لیے تو 8 لاکھ کے برابر تعداد بنتی۔ بنگلہ دیش کی تعداد مسلمانوں کی ہم سے زیادہ ہے اور وہاں بڑے بڑے قاری ہم نے دیکھے۔ ہندوستان میں گیا، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی وہاں جماعتیں دینی کام کر رہی، مدارس بہت بڑے بڑے، وہاں مسلمان ہم سے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ذرا ان کا اندازہ کر لیں کہ وہاں کتنے لاکھ ہر سال حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں پیدا ہو، سعودی عرب میں، عرب امارات میں، کویت میں، عراق میں، لیبیا میں، تشاد میں، نائجیریا میں، نیجر میں، نہ جانے کتنے ملک ہیں دنیا میں جہاں ہر سال لاکھوں قرآن کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ حافظہ میری امت کو عطا کر دے، اللہ فرماتے ہرگز نہیں، یہ حافظہ دوں گا آخری پیغمبر کی امت کو عطا کروں۔ کہیں گے یا اللہ صدقات فی بطونہم یاکلون ویؤجرون، وہ صدقہ دیں گے، غریب کھا لیں گے، ان کے پیٹوں میں چلا جائے گا، اگر سخی کا صدقہ قبول ہو گیا تو اللہ پاک اس کو اجر بھی عطا فرما دے گا۔ معنی یہ اس بات کا میں سنانا چاہتا ہوں، معنی پہلے لوگ پتہ کیا کرتے تھے، وہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیتے تھے۔ وہ صدقہ اس طرح دیتے کہ میدان کھلے میں لا کر صدقہ رکھ دیتے، پھر انتظار کرتے
کہ اگر آگ نازل ہو کر صدقے کو جلا دیتی ہے تو قبول ہو گیا. اگر بیٹھا بیچارہ صبح سے شام پڑ گئی, درندے چرندے پرندے آنا شروع ہو گئے, کھانا شروع ہو گئے, وہ اڑا کے لے گئے, کھا گئے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل میں مایوسی آتی کہ اللہ نے میں صدقہ قبول نہیں کیا, اور پورے فیصلہ آباد میں ڈنڈورا پیٹا جاتا کہ فلاں سخی صاحب کا اللہ نے صدقہ قبول نہیں کیا. میں قربان, جو ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری شرمیں رکھ لی, ہماری لاج رکھ لی. ہم صدقہ دیتے ہیں, غریب کھا لیتے ہیں, فائدہ اٹھا لیتے ہیں, قبول ہو گیا تو اجر پا لیتے ہیں, قبول نہ ہوا تو اللہ نے ہمارے کم از کم اس کمزوری پر پردہ تو ڈال دیا. اور یہ عظمت ہمیں ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ محسن اعظم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام. آخری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہاں پہ کہی, کہتے ہیں یا اللہ وہ امت ایسی ہوگی اذا ہم بحسنۃ فتکتب له حسنہ فتکتب لها حسنہ, وہ اگر اس کا کوئی فرد نیکی کا ارادہ کرے, عمل نہ بھی کر سکے, تو اس کو پورا پورا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے, اور اگر کر گزرے تو 10 گنا سے لے کر الی 700 گنا تک اس کو اجر دیا جاتا ہے. اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو وہاں درج نہیں کیا جاتا, جب وہ کر لیتا ہے 1 درج کیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں نے پڑھا اللہ 24 گھنٹے فرشتوں کو لکھنے نہیں دیتا. گناہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ 24 گھنٹے روکے رکھتا ہے کہ نہیں, انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو. اگر اس 24 گھنٹوں کے اندر اندر مسلمان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, اللہ لکھنے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تھوڑے ٹائم میں ہم نے کام کیا اور اجر ہمارا سب سے زیادہ ہمیں عطا کیا گیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, 2 آیات سنیے, میں اجازت چاہ رہا ہوں. والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین. اور اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات تم نے عبادت کی رمضان کی, اور اللہ فرماتے اس کا ثواب 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ لکھا جائے گا. یہ ساری عظمتیں علامہ اقبال فرماتے ہیں, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ان کا فارسی کلام ہے کلیات اقبال. فرماتے ہیں آب روح ماں ز نام مصطفیٰ, آب روح ماں. اور دنیا والوں, ہماری عزت, ہماری آبرو, ہماری شان, ہماری عظمت, اس کا سبب صرف ایک ہے, اور وہ ہے نام مصطفیٰ, کہ ہماری نسبت ہے نام مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہ ہمارے پیغمبر ہیں, ہم ان کی امتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بات کا آخری جملہ سنیے, جب اللہ نے ان کی ہر بات کے جواب میں یہی فرمایا کہ یہ اعزاز بھی احمد پیغمبر کی امت کو ملے گا, یہ اعزاز بھی جناب احمد علیہ السلام کی امت کو ملے گا, یہ عظمت بھی ان مسلمانوں کو ملے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جوشیلے پیغمبر تھے. انہوں نے کیا کیا؟ القل الواح, میں ادب کے ساتھ ترجمہ کرنے والا ہوں. انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھ دی تورات کی, اور اللہ سے کہا فجعلنی من امت احمد. علماء تو عربی جاننے والے محظوظ ہو گئے. کہتے ہیں یا اللہ پھر ایسا کر, یہ تورات اپنے پاس واپس لے لے, اور یہ نبوت کی پگڑی واپس لے لے, اور اس کے عوض مجھے اس آخری پیغمبر کا امتی ہونے کا شرف عطا کر. آبرو ماں ز نام مصطفیٰ
تمہیں بن مانگے بغیر دعا کیے، تمہیں قدر نہیں اس چیز کی، بغیر مانگے، بغیر دعا کیے، بغیر گڑگڑائے، بغیر اضطراب کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، تمہیں یہ شرف اور یہ اعزاز مل گیا، اور تم نے جو اس اعزاز کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں اس اعزاز کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔